مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا اولئکا، یہی لوگ، اعلیٰ اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب کون سے لوگ جن کو خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون سے لوگ؟ اللہ نے پیچھے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ چند آیات بینات پیچھے جائیں تو خالق کائنات کا فرمان ملتا ہے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے جو ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین نشانیاں ہو گئیں۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں، بِمَا اس پر جو، انزل نازل کیا ہم نے، الیک محبوب آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا آپ سے پہلے۔ یہ باتیں ہو گئی 5۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 6ٹھی بات اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 باتیں ہیں۔ تو اب ہر ایک بات کے اوپر ہم نے سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ دیکھنا ہے۔ کیا یہ 5 خوبیاں سیدنا صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ کیونکہ رب نے یہ ایک کسوٹی رکھ دی ہے، خالق کائنات نے یہ میرٹ بتا دیا، فرمایا جو بندہ اس کسوٹی پہ پورا اترے گا، جو بندہ اس میرٹ پہ آئے گا، اللہ نے اس کو سنت دے دی ہے۔ میں سنت دینے والا نہیں، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ یہ کوئی دنیا کی کسی کتاب میں سرٹیفکیٹ رب نہیں عطا کر رہا، بلکہ اللہ نے اپنے قرآن میں سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ فرمایا یاد رکھو، اور کتاب بھی وہ کتاب ہے جس کے پاک ہونے میں شک نہیں ہے، جس کے پاک ہونے میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب بھی پاک ہے، جو بھیجنے والا ہے وہ رب بھی پاک ہے، جو لے کر آیا ہے جبریل وہ بھی پاک ہے، جس کے سینہ اطہر پہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے وہ محبوب بھی پاک ہے، اور محبوب تو اوروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ کتاب وہ کتاب ہے، نہ بھیجنے والے میں کوئی شک ہے، نہ لے کر آنے والے میں کوئی شک ہے، جس کے سینے پہ نازل ہو رہی ہے نہ اس محبوب میں کوئی شک ہے۔ تو فرمایا اس کتاب میں خالق کائنات نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو بندہ ان 6 باتوں کا مصداق ٹھہرا، جن بندوں نے ان 6 باتوں پہ عمل کر لیا، اسے میں اور آپ گارنٹی نہیں دے رہے کہ یہ ہدایت والا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اے کائنات والو سن لو، یہ جو میں نے میرٹ رکھا ہے نا، اس میرٹ پہ جو بھی پورا اترے گا، میں رب اس کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں وہی ہدایت والا ہے، اور وہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی بندہ
یہ اللہ نے میرٹ رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے متعلق، کیا یہ 6 خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی یا نہیں پائی جاتی تھی؟ پہلی بات اللہ نے فرمائی، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، کس پر؟ غیب پر، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب سیدنا صدیق اکبر کس طرح کا غیب پر ایمان لے کر آئے؟ اب اس میں 2 تفسیریں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ 6 خوبیاں دیکھنی ہیں صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ سیدنا صدیق اکبر غیب کو کس طرح مانتے ہیں؟ ایک ہے ہم کا جو ہے نا ایمان لانا غیب کے اوپر۔ ہم کیسے ایمان لے کر آتے ہیں غیب کے اوپر کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن مانتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی بھی زیارت نہیں کی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ ہیں۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے۔ ہم نے جناب حوروں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ حوریں ہیں۔ ہم نے قیامت کے دن کو ابھی تک دیکھا نہیں، رسول اللہ کی زبان سے سنا تو ہم مان گئے کہ قیامت آئے گی۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ کی زبان سے سنا، مان گئے۔ میرے بھائیو، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، بس رب کے قرآن میں پڑھا کہ آمنہ کا لال کائنات میں جو تشریف لے کر آئے گا وہ آخری نبی ہوگا، وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا چن، وہ رب کا یار ہوگا، وہاں دروازہ نبوت بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ہم اس کو مان گئے۔ ہم نے جناب قیامت کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے سنا، قرآن میں پڑھا قیامت آئے گی، ہم مان گئے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، قرآن میں پڑھا، مصطفیٰ کی زبان سے سنا، ہم مان گئے۔ یہ ہے ہمارا غیب کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اب شروع اسلام میں چلے جائیں، کریم اور لجپال نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ ابھی یہ قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کس طرح غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ میرے کریم اور لجپال نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 40 سال۔ اب جب 40 سال کی عمر ہوئی، حالق کائنات نے فرمایا محبوب اعلان نبوت کہ فرما دے۔ کریم اور لجپال نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کائنات والوں کو بتایا، اے کائنات والو، میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ مجھے وحی کرتا ہے، جو رب کا پیغام ہوتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ جب یہ دعویٰ کیا نا مصطفیٰ کریم نے، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو حضرت ذی وقار کسی نے کہا ہم تمہیں کیسے رسول مان لے؟ ارے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، پھر تجھے مانیں گے تو اللہ کا رسول ہے۔ کسی نے کہا ہم تجھے کیسے اللہ کا رسول مان لے؟ یہ جو درخت سوکھے ہوئے ہیں ان کو ہرا کر کے دکھا، ہم تجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم تجھے کیسے اللہ کا رسول مان لے؟ یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں ان کو پانی پہ ترا، ہم تجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم کیسے تجھے اللہ کا رسول مان لے؟ تو ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس بلا، پھر مانیں گے تو اللہ کا رسول ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم کیسے تجھے اللہ کا رسول مان لے؟ تیری مٹھی میں جو میری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں، اگر یہ بول کر تیری گواہی دے تو میں تجھے اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کسی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تو کیسے ایمان لائے؟ کسی نے کوئی معجزہ دیکھا، رسول اللہ پہ ایمان لے کے آیا۔ کسی نے کوئی معجزہ دیکھا، رسول اللہ پہ ایمان لے کر آیا۔ کسی نے کوئی معجزہ دیکھا تو رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی شان پر، سیدنا صدیق اکبر نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ اسی کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لے کر آنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ
کریم کا جب کریم اور لجپال نبی نے فرمایا نا میں اللہ کا نبی ہوں، جب اعلان نبوت کر دیا، سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کی والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے کاجل والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے، اے اللہ کے محبوب، میں بغیر کوئی معجزہ دیکھے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ پتہ چلا غیب والی صفت ہم سے عرفہ والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار سیدنا صدیق اکبر میں پائی جاتی ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ سے سنا، اور اس وقت رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو لوگ ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے معجزے دیکھے تو پھر ایمان لے کر آئے، اور صدیق اکبر بن دیکھے حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے حضور کو پرکھا نہیں ہے، صدیق اکبر نے کسی کسوٹی کے اوپر تولا نہیں ہے حضور کو کہ یہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں، یہاں پر ایک اور اعتراض بھی اٹھتا ہے، بعض بندے کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، تو 40 سال کی عمر میں حضور کو یہ پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پہلے اعلان کر دیتے، پہلے اعلان کر دیتے، پہلے کیوں نہیں اعلان کیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بات کہتا نہیں۔ حالانکہ پہلے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے۔ جب آدم مٹی اور پانی کی درمیانی حالت، یعنی کہ ابھی آدم کا جسم بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی میرا رسول اللہ کا رسول تھا، اللہ کے نبی تھے۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر تو وہ تو 40 سال کی، اس کا جواب یہ ہے اگر کوئی کہے نا اگر ہوتے رسول اللہ غیب کی خبریں دینے والے تو ان کو 40 سال کی عمر میں تو خود پتا چلا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں حضور کو یہ نہیں پتا چلا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، بلکہ 40 سال کی عمر میں حضور کو حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے، نبی تو نبی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی، یہ ایک الگ بات ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اعلان نبوت فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر پہلی جو صفت بتائی ہے اللہ نے کامیابی کی اور ہدایت والوں کی، اس پر بھی کامل اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا۔ تو صدیق اکبر نے ایسا غیب پر ایمان لایا، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، حضور نے اعلان نبوت کیا، سیدنا صدیق اکبر نے آگے ہوئے کلمہ پڑھا، حضور کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ آگے آتا ہے الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا۔ نماز کو، اب ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں آپ کو ملے گا کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرنے کا حکم ملے گا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، مفسرین اور فقہاء اور اتقیاء یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے نماز پڑھ لی ہے تو تمہاری نماز مقبول ہونے کی سب سے بڑی یہی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر تمہاری نماز قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دیتا، اگر تمہاری نماز قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق نہ دیتا۔ لیکن حضرت ذی وقار وہ نماز
جس میں دکھلاوا ہو، علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں دکھلاوا ہو اس نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، میں اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو قطعاً ہماری ایسی نماز کی رب کو ضرورت نہیں۔ 19ویں پارے میں خالق کائنات نے خود فرما دیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں بہت سارے ایسے بندے ہوں گے قیامت والے دن جو اپنے نامہ اعمال میں اچھے اچھے عمل لے کر آئیں گے، ان کی نمازیں جب میری بارگاہ میں پیش کی جائیں گی، میں ان کی نمازوں کو ایک سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر ہباء منثورا، ہوا میں ریت کے ذروں کی طرح اڑا دوں گا۔ میں نے انہوں کی نماز کو قبول نہیں کرنا۔ حضرات ذی وقار مفسرین اب لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، وہ کون سے نمازی ہیں جن کی نمازوں کو قیامت والے دن اللہ ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرات ذی وقار مفسرین کہتے ہیں وہی نمازی جو نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں متقی جانے، جو لوگ نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں لوگ ہمیں پرہیزگار جانے، جو لوگ نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں متقی اور پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں، مختصر یہ ان کی نماز رب قبول نہیں کرتا۔ جن کے دل میں ریاکاری آ جائے ان کی نماز اللہ قبول کرتا ہے، جن کے دل میں ریاکاری نہیں بلکہ محبت ہو مصطفیٰ کریم کی، پتہ چلا اس بندے کی نماز اللہ قبول کرتا ہے جس کے دل میں آمینہ کے لال کی محبت آ جائے، اس کی نماز قبول ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، عشق رسول ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کی نماز اللہ قبول کرتا ہے۔ اب یہ نماز جو اللہ قبول کر لے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ وہ پڑھتے تو بڑے نمازی ہیں، یزید نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، پڑھی تھی یقیناً پڑھتا تھا۔ یزید نے قرآن نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا۔ یزید کے ساتھ جو تھے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا۔ یزید کے ساتھ تھے جو وہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ یزید کی نماز، کوئی کہہ دے کہ یزید کی کوئی ایک نماز بھی قبول ہوئی ہو، کوئی بندہ کہہ دے کہ یزید کے جو ساتھی ہیں بہت سارے اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو ایک دو بندہ نہیں، چار بندے نہیں، کئی ایسے بندے ملتے ہیں جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں لیکن جہنمی ہیں، جنہوں نے روزے بھی رکھے ہیں لیکن جہنمی ہیں، جنہوں نے جناب والا قرآن بھی پڑھا ہے لیکن جہنمی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نا، بہت سارے حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، فرمایا بڑے بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ظاہری طور پہ بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرات ذی وقار ہسٹری میں جا کے دیکھیں، آپ کو بڑے ایسے نمازی ملیں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی پھر بھی جہنمی ہیں، اور آپ کو بڑے لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی لیکن اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی۔ یہاں پہ ایک مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں، جناب حر کا واقعہ لائے نا سامنے۔ اب حر کون سا نمازی تھا؟ حر تو اینڈ تک، آخر تک یزید کے ساتھ تھا۔ اب جو نمازیں یزید کے لشکر میں لے کر حر نے پڑھی ہیں یقیناً ان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جو نمازیں حر نے یزید کے لشکر میں لے کر پڑھی ہیں اللہ نے ان نمازوں کو قبول نہیں کیا۔ جو قرآن
ने यजीद ने हुर ने यजीद के लश्कर में रहकर पढ़ा है, अल्लाह ने उसके उस कुरान पढ़ने को कबूल नहीं किया। अब वही हुर जनाबे हुसैन की तरफ आता है, जनाबे हुसैन की तरफ आया। हजरत ज़ी वकार आलम तखयलात में अर्ज की, आका हुसैन अब हुर आपकी तरफ आ गया है, इसको अपने पीछे कोई नमाज पढ़ा लो, क्योंकि यजीद के पीछे जो इसने नमाजें पढ़ी हैं वो तो कबूल नहीं, अब अपने पीछे कोई नमाज पढ़ा लो। आका हुसैन कहते हैं ना ना, मैं हुर को अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। हजरत ज़ी वकार आलम तखयलात में अर्ज की, आका क्या वजह है, हुर को अपने पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? हजरत ज़ी वकार आका हुसैन का यही जवाब आता है कि ए लोगों, अगर हुर को मैंने अपने पीछे नमाज पढ़ा दी तो कायनात वाले कल को ये ना कहे कि हुर को नमाज जन्नत ले गई, हुर को नमाज जन्नत ले गई। आका हुसैन गोया कायनात वालों को ये दर्श देना चाहते हैं, ए कायनात वालों, हुर को नमाज जन्नत नहीं लेकर गई, बल्कि अहले बैत का प्यार जन्नत ले गया है। हुर को नमाज नहीं जन्नत लेकर गई, हुसैन का प्यार जन्नत ले गया है। तो मेरे भाइयों, सदीक अकबर ने नमाज कैसे कायम की? मुझे यकीन है आपको बात समझ आ गई होगी कि नमाजें पढ़ने वाले बड़े हैं, लेकिन कबूल उसी की होती है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हो, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत हो, जिसके दिल में सहाबा इकराम की मोहब्बत हो, उसकी नमाज कायम होती जाती है। दिल में सदीक अकबर का प्यार रख के नमाज पढ़े, आपकी नमाज कायम होगी। दिल में मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत रख के नमाज पढ़े, नमाज कायम हो जाएगी। दिल में जनाब उमर की मोहब्बत रख के नमाज पढ़े, नमाज कायम होती जाएगी। दिल में जनाब उस्मान गनी की मोहब्बत रख के नमाजें पढ़ते जाए, नमाजें कायम होती जाएंगी। दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत रख के नमाजें पढ़ते जाए तो नमाजें कायम होती जाएंगी। अगर रियाकारी के साथ कोई बंदा नमाज पढ़े, उसकी नमाज पढ़ी तो जाएगी लेकिन कायम नहीं होगी। नमाज उसी बंदे की कायम होगी जो दिल में रियाकारी रखकर नमाज ना पढ़े, बल्कि कमली वाले की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत दिल में रख के बंदा नमाज पढ़ता जाए, उसकी नमाज कायम होती चली जाएगी। अब सदीक, ये जो कसवटी अल्लाह ने दूसरी बताई है, इस पे सैयदना सदीक अकबर को देखते हैं कितना पूरा उतरते हैं। तो सदीक की क्या नमाजें कायम है या नहीं है? सदीक वो है जिसने आमिना के लाल को भी नमाज पढ़ाई है। पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई? हजूर ने सदीक को मुसल्ला अता किया है कि नहीं किया? सदीक अकबर के पीछे मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? मशहूर हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील थी। अब मस्जिद नबवी में इंतजार हो रहा है कि कौन है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में हजूर के मुसल्ले पे खड़ा होके नमाज पढ़ाए। हजरत ज़ी वकार अभी इंतजार हो रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई। हजरत ज़ी वकार करीब और लजपाल नबी का पैगाम आ गया। फरमाया मेरे यार सदीक को मुसल्ले पे खड़ा कर दो। हजरत ज़ी वकार सैयदना सदीक अकबर मुसल्ले पे खड़े हुए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदीक को मुसल्ले पे खड़ा किया, हजूर उठ के मस्जिद में आए ताकि मैं भी नमाज अदा कर लूं। अब करीम और लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब पता चला सदीक को कि हजूर भी तशरीफ लेकर आ गए हैं, सदीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ना चाहा। इमामुल अंबिया ने फरमाया सदीक मुसल्ला छोड़ने की जरूरत नहीं, तू नमाज मुकम्मल कर। इमामुल अंबिया ने नमाज पीछे पड़ी तो मेरे भाइयों पता चला अल्लाह ने ये जो 6
یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ ایمان والا وہ بندہ ہے، ہدایت یافتہ وہ بندہ ہے، کامیاب وہ بندہ ہے۔ اس میں سے دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ میں تو نماز پڑھے، اگر ریاکاری آ جائے تو ہماری نماز ضائع ہے۔ اگر ہم دل میں محبت رسول رکھ کے نماز پڑھے تو ہماری نماز اللہ قبول کر لیتا ہے۔ فقط محبت رسول رکھ کے نماز پڑھنے سے اگر رب ہماری نماز کو قائم کر دیتا ہے تو صدیق تو وہ ہے جس کے دل میں صرف کملی والے کی محبت نہیں، بلکہ صدیق اکبر نے نماز پڑھی نہیں بلکہ اس کو پڑھا دی ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ صدیق اکبر کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر بھی بعض بندوں کا یہ خیال ہے، بدگمانی ہے۔ اب بتاؤ، مولا مشکل کشا نے صدیق کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ اس وقت علی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عمر فاروق نے نماز نہیں پڑھی صدیق کے پیچھے؟ حضرت عثمان نے صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ اور بدگمانی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی علی نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن وہاں پر فتنے اور فساد سے بچنے کی وجہ سے علی صدیق کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا، ایک نماز نہیں پڑھی۔ جب تک صدیق کی خلافت رہی ہے، بتاؤ علی پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، عمر نماز نہیں پڑھتا تھا، صدیق کے پیچھے عثمان نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک نہیں کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار بدگمانی یہ آ جاتی ہے کہ علی اس وقت فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے کہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو، لوگوں میں فتنہ نہ پھیلے، نماز پڑھ لیتا تھا صدیق کے پیچھے، اور بعد میں جا کے اپنے گھر علیحدہ نماز دوبارہ پڑھتا تھا کہ جو میں نے صدیق پیچھے پڑھی ہے وہ میری نماز نہیں ہوئی۔ یہ ملتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو آؤ یہاں پر بھی ایک دلیل دے جاؤں، علی کون ہے؟ میرے کریم اور لجپال نبی علیہ السلام کا سر انور ہے، مولا مشکل کشا کی گود ہے، میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرات ذی وقار عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اب علی نے نماز پڑھنی ہے، مصطفیٰ پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، علی کی گود میں چہرہ مصطفیٰ، اب علی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ علی نے ابھی نماز پڑھنی ہے، حضور نماز ادا کر چکے ہیں، عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سورج جب مغرب کے وقت پر آیا، مولا مشکل کشا شیر خدا کو بے چینی ہوئی، آنکھ سے آنسو گرا، چہرہ مصطفیٰ پہ جب آنسو گرا، کریم اور لجپال نبی نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیا وجہ ہے، رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر ابھی پڑھنی تھی، اب سورج غروب ہو گیا، اب نماز قضا مجھے کرنی پڑے گی۔ یا رسول اللہ قضا کرنی پڑے گی؟ آمینہ کے لال نے فرمایا علی تو کیا چاہتا ہے، کیا تو قضا پڑھ لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ قضا والا تو خانہ ہی خالی ہے، آج تک ایک نماز بھی میں نے قضا نہیں پڑھی، کل کو آنے والے یہ نہ کہہ دے کہ علی کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ حضرت ذی وقار اب نبی پاک نے فرمایا علی کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ادا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آمینہ کے لال نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، حضرت ذی وقار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر کے مقام پہ لا۔ حضرت ذی وقار اب نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے، حضور کے ہاتھ ابھی چہرے تک نہیں گئے تھے، وہ سورج جس کو لاکھوں فرشتے مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں، میرے نبی پاک کی دعا کا یہ
असर हुआ। अब सूरज जनाब मगरब से असर के मुकाम पर आया। मौला मुश्किल कुशा ने नमाज अदा की। अरे मैं नमाज पढ़ूं तो सूरज को देखता हूं कि नमाज पढ़ लूं कहीं सूरज गरूब ना हो जाए। आप में से कोई बंदा नमाज पढ़े तो सूरज को देखकर नमाज पढ़ता है कि असर की नमाज पढ़ने कहीं सूरज गरूब ना हो जाए। कुर्बान जाऊं अली को अल्लाह के महबूब ने ऐसी नमाज पढ़ाई, मैं और आप सूरज को देख के नमाज पढ़े। अली नमाज पढ़ रहा है, सूरज देख रहा है कि जब अली की नमाज मुकम्मल होगी उस वक्त मैं गरूब हो जाऊंगा। एक नमाज थी वो कज़ा नहीं की, एक नमाज थी वो कज़ा नहीं की। जो अली एक नमाज कज़ा करके पढ़ना गुवारा नहीं करता, वो अली किस तरह चाहेगा जो सदीक के पीछे मैंने नमाजें पढ़ी हैं दोबारा जाके घर में उनकी कज़ा कर लूं। जो एक नमाज शायद कायनात वालों को महबूब यही दर्स देना चाहते थे, क्योंकि नबी नाबा उनसे मुश्ताक है। नबी का माना ही ये होता है गैब की खबरें देने वाला। शायद नहीं बल्कि मैं ये यकीनन कह दूं तो ये भी बजा है कि यकीनन मुस्तफ़ा ये चाहते थे जो सूरज को वापस बुलाया, अली को नमाज पढ़ाई। नबी को पता था कल को आने वाले वक्त में कोई बंदा ये एतराज करे कि अली सदीक के पीछे नमाजें पढ़ के दोबारा जाके घर में उनकी कज़ा करता था, तो मैं अली की जिंदगी में एक नमाज जो कज़ा होने को है वो अदा करवा देता हूँ। सूरज को वापस बुलाकर उन लोगों के लिए ये सबक बन जाएगा, भाई अली तो वो अली है जो एक कज़ा पढ़ना गुवारा नहीं कर रहा था। अब सदीक़ अकबर के पीछे जो नमाजें इतनी पड़ी हुई हैं उनको कैसे घर में जाकर कज़ा पढ़ रहा होगा। तो पता चला अल्लाह ने जो कसवटी हदायत याफ्ता लोगों की और कामयाब लोगों की रखी है ना, उसमें से दूसरी बात ये है, पहली बात वो गैब पर ईमान लाते हैं। पहली बात क्या है? ईमान लाते हैं गैब पर। इस मेरिट पे भी सदीक़ अकबर का पहला नंबर आपने सुन लिया। दूसरी जो है बात अल्लाह ने बताई कामयाब लोगों की और हदायत याफ्ता लोगों की, वो है नमाज को भूल गए हैं। वो क्या है? नमाज को कायम करना। अब नमाज कायम करने वाली जो निशानी अल्लाह ने कामयाब लोगों की और हदायत याफ्ता लोगों की बताई है, उसमें भी सदीक़ अकबर का पहला नंबर है कि किसी सहाबी ने हुजूर को नमाज नहीं पढ़ाई। किसी सहाबी के पीछे हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ी। ये सदीक़ अकबर को इजाज़त हासिल हुआ है कि सैयदना सदीक़ अकबर के पीछे हुजूर ने नमाज पढ़ी है। अब तीसरी निशानी हदायत याफ्ता लोगों की और कामयाब लोगों की, अल्लाह ने जो बयान फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। उसमें से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। हजरत उमर फारूक और सदीक़ अकबर सारी जिंदगी दोनों का आपस में यही रहा कि एक का दिल चाहता था मैं माल हुजूर की खिदमत में पेश करूं तो सदीक़ अकबर से आगे निकल जाऊं। सदीक़ अकबर का यह दिल चाहता था कि मैं हुजूर की बारगाह में दीन की खातिर माल पेश करूं तो मैं उमर से आगे निकल जाऊं। एक दफ़ा मेरे नबी ने फरमाया माल की ज़रूरत पड़ गई है, लेकर आओ, मुख्तसर सा वक़्त रह गया है, जल्दी जल्दी गुजर जाता हूँ, तवज्जो से सुनिए। हज़रत दीवकर मेरे नबी ने फरमाया दीन को माल की ज़रूरत है, दीन को माल की ज़रूरत है, तो चलो
چلو جاؤ اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ دین کی خاطر۔ اب حضرت عمر فاروق رستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، آج صدیق کو آگے نہیں میں نے نکلنے دینا۔ اب ابو بکر صدیق گھر میں جا رہے ہیں، وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں، آج سب سے زیادہ مال مصطفیٰ کریم کی پاس لے کر میں حاضر ہوں گا۔ حضرت ذی وقار حضرت عمر فاروق گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا مال کرتے ہیں، نصف مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ذی وقار حضرت عمر نے، اب حضور کے الفاظ پر بھی غور کرنا، ایک کو حضور نے فرمایا تھا لے کر کیا آئے ہو، اور دوسرے کو فرمایا تھا گھر چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ کریم اور لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اب تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کا لباس دیکھا، حضرت ذی وقار صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور کنڈے ہیں جو ان کے بٹن لگا لیے، اور کریم اور لجپال نبی کی بارگاہ میں گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ ادھر عمر فاروق کو حضور نے فرمایا گھر کیا لے کر آئے ہو؟ ادھر مولا مشکل کشا شیر خدا کے چاہنے والوں، آپ کے لیے بھی یہ درس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی تو آمینہ کا لال یہ کہہ رہا ہے صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی۔ کیا نشانی تھی تیسری؟ میں خود تو نہیں کہہ رہا نا بھئی، قرآن کہہ رہا ہے۔ تیسری نشانی جو اللہ نے رکھی ہے، جو تیسری کسوٹی رکھی ہے، اس پر بھی صدیق اکبر پورے اتر رہے ہیں کہ گھر کا سارا مال۔ اللہ نے تیسری نشانی ہدایت والوں کی اور کامیاب لوگوں کی یہی بتائی ہے نا۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ پہلی آیات ہے، یہ سورۃ بقرہ الف لام میم، پہلی 2-3 آیتیں چھوڑ کے آگے یہ آیتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب خالق کائنات نے تیسری نشانی ایمان والوں کی یعنی کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی اور کامیاب لوگوں کی یہ رکھی تھی کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ کتنا خرچ کر لیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بھی خرچ کریں تو فی معاشرہ کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس نے دین کی خاطر رب کے رستے میں اپنے گھر کا سارا مال ہی دے دیا ہو۔ سارا مال ہی، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن فی زمانہ بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا کہ فی زمانہ، مجھے تو آج تک اپنی زندگی میں نظر نہیں آیا کہ اپنے گھر کا سارا کچھ اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہ رکھے، ٹاٹ کا لباس پہن لے، کنڈوں کے بٹن لگا لے۔ حضرت ذی وقار کوئی بندہ نظر نہیں آیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر اس میرٹ اوپر بھی پورا اتر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہدایت والا وہ ہے جو غیب کو مانتا ہے، صدیق اس پہ بھی پورا اترے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، صدیق نے تو مصطفیٰ کریم کو نماز پڑھائی، صدیق کی نمازیں قائم نہیں تو کس کی ہوں گی؟ حضرت ذی وقار اللہ نے فرمایا ہدایت اور کامیاب وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی خاطر خرچ کیا ہے، تو صدیق اس بات پہ بھی پورے اترتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین، بلکہ ایک واقعہ سماعت فرمائیں پھر جمعہ پڑھتے ہیں، آگے ادھر سے شروع کر لیں گے۔ آگے جو 3 نشانیاں 3 بیان کر دی، 3 پہ صدیق اکبر پورے اترے ہیں، آگے 3 رہ گئی ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی، کامیاب لوگوں کی نشانی۔ اگر صدیق اکبر ان 6 نشانیوں کے اوپر پورے اتر رہے ہیں تو یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ صدیق کو کامیاب اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، میں اور آپ نہیں، اللہ۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان سے ہی ریلیٹڈ ہے۔
बनी इसराइल में एक बंदा था, मर गया, लोगों ने उठाया, फेंक दिया कूड़े करकट के ढेर पर। जब कूड़े करकट के ढेर पर फेंका, अल्लाह ने फरमाया मूसा अर्ज की हुक्म हो। फरमाया मूसा फलां जगह कूड़े करकट के ढेर पर मेरा एक यार है, उसे उठा, गुस्ल कफन का इंतजाम कर और उसकी नमाज जनाजा पढ़ा और उसकी तदफीन आला तरीके से कर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, एक नबी अल्लाह का दोस्त है और एक कूड़े करकट के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ बंदा है जिसे अल्लाह फरमा रहा है मूसा एक तू ही मेरा यार नहीं बल्कि ये जो कूड़े करकट के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ बंदा है ये भी मेरा यार है। एक मूसा नबी हो कि अल्लाह का यार। अब देखना ये है कि उस बंदे का कौन सा ऐसा अमल था कि अल्लाह ने फरमाया वो मेरा यार है। उस बंदे का कौन सा ऐसा अमल था कि अल्लाह कह रहा है मुझे उस बंदे से प्यार है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया मूसा उठा। जनाबे मूसा ने अल्लाह के हुक्म की तकमील की। हजरत ज़ी वकार उस जगह पे पहुंचे, देखा वाकई बंदा पड़ा हुआ है। अब बंदे को उठाया, बस्ती वालों ने देखा कि मूसा कलीमुल्लाह इस बंदे को उठा रहे हैं। बस्ती वाले कहने लगे मूसा क्या कर रहे हो? फरमाया मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है इस बंदे को उठा, इसकी नमाज जनाजा पढ़, इसको अच्छे तरीके से तदफीन का इंतजाम कर। हजरत ज़ी वकार बस्ती वाले कहने लगे मूसा तुझे नहीं पता ये बंदा गुनाहगार है। हजरत ज़ी वकार बस्ती वालों ने कहा इस बंदे ने 1 साल नहीं गुनाह किए, 2 साल गुनाह नहीं किए, 4 साल गुनाह नहीं किए, 100 साल गुनाह नहीं किए, बल्कि इस बंदे ने 200 साल गुनाह किए हैं। जब मर गया हमने इसके 200 साल के गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए इसको उठाया तो कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दिया, इसको कचरे के ऊपर फेंक दिया कि जो 200 साल बंदा गुनाह करता रहा हम इसकी क्यों नमाज जनाजा पढ़े। अब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह ये बंदा तो गुनाहगार है, मौला 200 साल गुनाह करता रहा, इसके नामा अमाल में एक गुनाहों की कतार है। जुमला दे रहा हूं तवज्जो से सुनिए, अगर दिल से अच्छा लगे तो सुबहान अल्लाह कह देना। अब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला इसके नामा अमाल में गुनाहों की कतार है। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू गुनाहों की कतार देख रहा है, मैं आमिना के लाल का प्यार देख रहा हूँ। तू गुनाहों की कतार देख रहा है, मैं अपने यार का प्यार देख रहा हूँ। या अल्लाह 200 साल हो गए गुनाह करते करते। फरमाया बेशक गुनाहगार है लेकिन इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर की अर्ज की या अल्लाह कैसे हुजूर से मोहब्बत करता था? अभी हुजूर आए नहीं, अभी हुजूर आए नहीं, मूसा कलीमुल्लाह के दौर का वाकया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान देखना इस वाकया से कैसे ज़ाहिर होती है। अभी हुजूर आए नहीं, मूसा कलीमुल्लाह के दौर का वाकया है। अल्लाह ने फरमाया प्यार करता है। अर्ज की या अल्लाह कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत? फरमाया मूसा जो किताब मैंने तुझे दी है तुरात, जब भी उसको खोलता है फनज़रा इला इस्म मुहम्मदिन कब्बलहु अला ऐनैहि
فرمایا موسیٰ جب بھی میری دی ہوئی کتاب تورات کھولتا ہے جہاں پہ دیکھتا ہے اس میں محمد لکھا ہوا ہے، فرمایا میرے یار کی محبت میں وہ اسم کو اٹھا کے اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا ہے، اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ بس اسی عمل پر مجھے اس پہ پیار آ گیا۔ میں نے 200 سال کے گناہ نہیں دیکھے، میں نے 200 سال کے گناہ نہیں دیکھے، بلکہ فنظر الی اسم محمد فقبلہ علی عینیہ، جب بھی میرے یار کے نام کو دیکھ کر محبت کے ساتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا، اس وقت اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اس عمل کی وجہ سے میں نے اسے گناہوں سے بری ذمہ کر کے اپنے یار کی محبت کے صدقے میں جنت عطا کر دی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے۔ اب ذہن حاضر رکھ کے صدیق اکبر کی شان سنیں 2 منٹ میں۔ یہ بندہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امتی، بنی اسرائیل کا رہنے والا، حضور کی تعظیم نہیں کی، حضور کا کوئی لواب دہن نہیں چوما، مصطفیٰ کریم کے کوئی ہاتھ نہیں چومے، مصطفیٰ کریم کے قدموں کو بوسہ نہیں دیا، کریم اور لجپال نبی کے ماتھے کو نہیں چومنے والا تھا جو اللہ کو ادا پسند آ گئی، نہیں، کیا چوما؟ کیا؟ نامی اسم گرامی کو بوسہ دیا، فقط حضور کا نام چوم لیا تو اللہ کو پیار آ گیا۔ فنظرہ، نظر پڑی تو حضور کے نام پر نظر پڑی، جب حضور کے نام پر نظر پڑی تو چوما آنکھوں سے لگایا۔ اللہ نے 200 سال کے گناہ نہیں دیکھے، بلکہ اس میں محمد دیکھنے کی برکت سے، اسے چومنے کی برکت سے معاف کر دیا، گناہوں کو جنت عطا کر دی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے، میرے بھائیوں مصطفیٰ کا چہرہ ہے، حضور اپنا سر انور غار میں صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالفقار ہجرت والا واقعہ، غار ہے، غار میں ایک تو آمنہ کا لال ہے، دوسرا رب کا یار ہے، حضرت ذوالفقار اور وہ جو تیسرا ہے بلکہ 3 ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر ہم 2 بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ نہ ہو کافر آ چکے ہیں غار کے منہ کے اوپر، تو کہیں یہ نہ ہو کافر نیچے ہو کے دیکھ لے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ حضرت ذوالفقار جب یہ جملے بولے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق کے یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، رب نے قرآن بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ایک نے دوسرے کو کہا کہ ہم 2 ہیں تو حضرت ذوالفقار اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق غم نہ کر، ہم فقط 2 نہیں، ان اللہ معنا، بلکہ تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن ہے، تیسرا اللہ بھی ہمارے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں 2 تھے، دوسرے نے پہلے کو کہا ہم غار میں 2 ہیں، تو اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، جبریل کو بھیجا جا کے محبوب کو کہہ دے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غار میں 2 نہیں، ان اللہ معنا، بلکہ میں اللہ بھی ان کے ساتھ ہوں، میں اللہ بھی ان کے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امتی، بنی اسرائیل کا بندہ، اگر نام محمد دیکھے، اس کو چومے، آنکھوں سے لگائے، تو اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اپنے گریبان میں جان کر مجھے اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے یہ تو بتائیں، صدیق اکبر وہ ہے جس نے اسم محمد کو نہیں دیکھا بلکہ کامل محمد کو دیکھا، اور غار میں سیدنا صدیق اکبر کریم اور لجپال نبی کا اسم نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ آمنہ کے لال کی زیارت کر رہے تھے،
اور زبان حال یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے جب صدیق کی گود ہوگی آمینہ کے لال کا سر ہوگا، صدیق اپنی جناب نظروں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوں گے تو اس وقت کہہ رہے ہوں گے اے تن جے میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا، اے تن جے اے میرا تن جے چشمہ ہووے، ادھر صدیق کی گود ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے، صدیق چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے حضرت ذی وقار ترجمانی کر دی، صدیق حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں گویا صدیق کہہ رہا ہوگا اے تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا، لوں لوں دے منڈے لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کجا تے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے ہور کدے ول بجا، مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لاکھ کروڑ ہزار۔ اے اصل میاں صاحب نے او جڑا واقعے نو مد نظر رکھ کے شعر لکھیا ہے، اسی اپنے پیراں تے لانے ہیں، لیکن حقیقت جو جڑی ہے نا تفسیر پڑھو شعر دی اس واقعہ نو مد نظر رکھ کے لکھیا شعر۔ پیر مہر علی بولیا فرمایا سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے، مصطفیٰ کریم کا سر انور ہے، صدیق حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں تو گویا کہہ رہے ہوں گے مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمکدی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، محمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، جس شان تو شانہ میں تو انو شانہ ملیاں نے تے ساڑھا اپنا کمال ہے، حضور دے صدقے شان ملی ہے، پیرانو شانہ ملیاں تو انہوں اپنا کمال ہے، حضور دے صدقے شانہ ملیاں، صحابہ نو شانہ ملیا تو انہوں صحابہ دا کی کمال ہے، حضور دے صدقے شانہ ملیا، ولی غوث کتب عبدال جتنی انوی اللہ نے شانہ عظمتہ عطا کیتیاں نے کسے دا اس وچ اپنا کوئی کمال نہیں، یہ سارا حضور دا فیض ہے، یہ سارا حضور دا فیض ہے۔ اس تو پیر مہر علی بولے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کے پہلا آکھیا وہ جان آکھاں دے نہیں یہ کوئی میری کلے دی جان ہے تے کائنات دی جان ہے، فرمایا جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔